بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک بارات، اور اس کا دولہا انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات، صدر کائنات اسی کو بنایا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی شاہکار مخلوق کی کیسی شان کے ساتھ تعریف فرما رہے ہیں۔ چار محترم قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار محترم چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ایسے کہہ دے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات اور کس کی کا سچا فرمان ہوگا؟ لیکن اللہ قسمیں کھا کر، چار قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک تحقیق کہ ہم نے انسان کو خوبیوں کے سانچے میں ڈالا، اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں پیدا کی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود پیدا کرنے والے فرما رہے ہیں انسان کو اچھا۔ ہمیں انسان کے اندر برائیاں دکھائی دیتی ہیں، کیا ہے وہ؟ کیا یہ عجیب بات ہے۔ اللہ پیدا کرنے والے کہہ رہے ہیں اچھائیاں ہی اچھائیاں بنائی ہم نے، خوبیاں ہی خوبیاں بنائی، شاہکار مخلوق بنائی۔ کوئی کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے انسان تو اچھے ہوتے تھے، اب انسان اچھے نہیں۔ بنانے والے تو اللہ ہی ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا بلیم ہے، بہت بڑا اللہ پر الزام ہے کہ میاں پہلے تو بنایا۔ کسی سے کہا جائے تو آپ کی کمپنی جو پہلے مال گاڑیاں بناتی تھی وہ تو بالکل فرسٹ کلاس بناتی تھی، اب تو بالکل چائنیز مال بنانے لگے، ڈپلیکیٹ۔ اللہ میاں آپ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں بنائی۔ ان خوبیوں کا ذکر کرنے لگے تو ہفتوں چاہیے جو کسی انسان کے اندر خوبیاں بنائی۔ یہ نہیں کہا حضرت کو ہم نے فلاں قطب صاحب کو ہم نے اچھا بنایا، ولی صاحب کو اچھا بنایا، متقی صاحب پارسا صاحب کو اچھا بنایا، حاجی صاحب کو اچھا بنایا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، انسان کو بارے فرمایا۔ جو انسان ہے، الناس ہے، قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو خوبیاں انسان کے اندر بہت ساری بنائی ہیں، ان میں ایک بڑی خوبی جو انسان کی انسانیت کا معیار سمجھے جانے والی خوبی ہے، پہچان سمجھے جانے والی خوبی ہے، وہ یہ ہے الانسان عبد الاحسان۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ انسان کی فطری طور پر اللہ نے خلقی طور پر اس طرح بنایا، کوئی ایک احسان کر دے ساری عمر گنگانے کو جی چاہتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ آدمی کہتا ہے اگر انسانیت اس کی مری نہیں ہے، وہ حیوانیت کے اس پر نہیں نکل گیا، اس لیے کہ انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو قرآن میں صرف اسی والتین میں یہ بات کہی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب وہ انسانیت کو فراموش کر دیتا ہے اور جو انسانی قدریں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر وہ نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جب تک انسانیت ہے اس میں تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کوئی احسان کر دے ساری عمر گن گاتا ہے، ساری عمر گن گاتا ہے، تعریف کہتا ہے۔ کتوں اپنی نسلوں کو کہہ کے مر جاتا ہے، دیکھو بھائی ان کا خیال رکھنا۔ دیکھا میں بتایا کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے بڑا عجیب غریب صفات سے نوازا تھا۔ غریبوں کا خیال، ضرورت مندوں کا خیال، باصلاحیت لوگوں کو آگے ابھارنے کا خیال بڑا اللہ نے دیا تھا ان کو۔ اللہ نے خوب صلاحیتیں دی تھی، خوب وسائل عطا فرمائے تھے، اور بڑی ذہانت اور عقل عطا فرمائی تھی۔ وہ کھتولی جایا کرتے تھے ابا ہمارے وہاں، تو وہاں ایک خاص سوسائٹی تھی کوآپریٹو جہاں سے کھاد آیا کرتا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے بیچارہ چھوٹا سا، وہ کیلے بنا رہا ہے، لوہار کے لڑکے تھے۔ تو انہوں نے کیلے بناتے ہوئے سمجھ لیا کہ بہت بچہ ہوشیار ہے بہت۔ تو ان کا بیٹے تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے بتایا میں وہاں کا ہوں، لوہار کا بیٹا ہوں، میرا ابا کا انتقال ہو گیا تو میں کیلے بناتا ہوں۔ کہ اچھا جب ہی فرگوسن ٹریکٹر آئے تھے ہمارے یہاں، دو پورے ہندوستان میں، یہاں مغربی ہندوستان میں پہلے فرگوسن ٹریکٹر آئے تھے، تو اس زمانے میں یہاں آئے تھے دو انگریز بھی آئے تھے ان کے ساتھ، انجینئر چلانے والے۔
پورے علاقے میں مزدوروں نے اسٹرائک ہڑتال کر دی تھی کہ مشینیں آ جائیں گی تو ہمیں مزدوری کہاں ملے گی، ایک زمانہ وہ بھی تھا، ہڑتال کر دی تھی حالیوں نے، نوکروں نے، مزدوروں نے کہ مشین آ گئی تو ہمیں مزدوری نہیں ملنے کی، اتنا ہوتا زمانہ، ہندوستان ایسا بھی رہا ہے کبھی۔ تو انہوں نے کہا بیٹے، انہوں نے سوچا کہ اب یہ انجینئر کو کب سے لائیں گے، تو کوئی مستری مکینک چاہیے، جب ٹریکٹر آیا مشین آئی تو اس کو بنانے والا بھی چاہیے، ٹھیک کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا بیٹے تو بہت ہوشیار ہے، تجھے میں وہ نہیں بنا دوں انجن کا مکینک؟ ان کو جی ہاں کیسے ابا جی؟ ان کو چل میرے ساتھ۔ تو نیا ٹریکٹر کھلوا دیا، نیا ٹریکٹر پورا کا پورا بیٹھ کے کھولوایا، دیکھ بیٹے یاد رکھنا یہ نٹ یہاں لگائے گا، یہ بولٹ یہاں لگے گا، پورا ٹریکٹر کھول کے اور اسے دوبارہ بندھوا دیا۔ کہا اب تو خود باندھ لے گا، وہاں میں باندھ لوں گا۔ انہوں نے دوبارہ کھول کے باندھ دیا۔ اب وہ مستری بن گئے ٹریکٹر کے مکینک، انجن کے پھر انجن کھول دیا انہوں نے، ایک انجن منگوایا تھا، انجن بھی پھر وہ ہوتا رہا۔ بعد میں انہوں نے پلیوں کا کاروبار کیا، ٹریکٹر کی پلیوں کا، کھتولی میں، کھتولی کا جو پورا پلی کا وہ ہے، وہ انہوں نے حاجی منظور نام تھا ان کا، حج کر کے آئے ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب سے بھی تعلق تھا، بزرگوں کے یہاں بڑا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا ان کا وقار تھا۔ تو وہ یہاں کے بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہو گئے کھتولی، وہ ان کی کرتے کرتے پوری کھتولی شہر پوری انڈسٹری میں پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنا، میرا اپنا تاثر یہ ہے کھتولی کے سلسلے میں کہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے جتنا زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے کھتولی میں سخی ہیں تھے، اب پتہ نہیں، اب تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اپنے زمانے کا میرا تاثر ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں اتنا مدرسوں کے چندہ اور دینی کاموں اور اس میں کم کرنے والے ہوتے، زیادہ تر یہی پولی والے، اور وہ ساری انڈسٹری حاجی منظور صاحب کی برکت سے چلی تھی۔ وہ تو ابا کا انتقال ہو گیا، گزرا ہو گیا۔ ایک دفعہ میں وہاں کو جا رہا تھا گاڑی سے، تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب، تھانے کے سامنے ان کی تھی دکانیں بڑی بڑی، تو وہیں سے بولا مولوی صاحب ایک منٹ، میں کہنے لگے رکیو ذرا سا گاڑی روک لو، لے گیا آگے، ذرا سا بیٹھ جاؤ، پانی لا بیٹے۔ کسی سے کہا، جو وہاں کا کوئی نوکر تھا اس سے، پھر اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے پوتے کو بلایا، اپنے اور لوگوں کو بلایا، دونوں بیٹوں کو بلایا، پھر سارے پوتوں کو بلایا، اور بلا کے لگے دیکھو ان کے کتوں کا بھی احسان ماننا، یہ ہے ساؤ تمہارے، ان کے کتوں۔ میرے سے کیا مطلب، مجھے تو پتہ ابھی بعد میں پتہ لگا کہ ابا سے میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا بات تھی، کوئی ایسے مستری بنے تھے، اصل میں ابا نے بنایا تھا انہیں، مجھے اس وقت تک یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ تھا۔ دیکھو ان کے کتوں کا بھی احسان ماننا، یہ ہے تمہارے ساؤیوں کہہ رہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک احسان کوئی کر دے، ساری زندگی آدمی گن گاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اپنے منعم کو، موتی کو، جس نے محسن کو ناراض نہ کرے، مزے لے لے کر اس کی تعریف کرے اور اس کے کتوں کو کبھی احسان مانے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک احسان کوئی کر دے تو گن گائے، وہ اللہ جس کے اتنا احسان ہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کل ذکر ہو رہا تھا کہ اس کی نعمتیں اتنی کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ایک ایک نعمت میں کتنی، کل میں بتا رہا تھا، پیشاب آنا، پیشاب رکنا ایک نعمت نہیں، نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزیں تو ابھی باقی تھی جن پر ذکر کیا جا سکتا تھا، خود پیشابی میں دیکھیں زہریلا مادہ صرف نکلتا ہے، صرف جو ہے فضلہ نکلتا ہے، فضول چیزیں ضائع کرتے ہیں، اگر اس میں خون آنے لگتا ہے، کبھی البومین آنے لگتا ہے، کبھی شوگر آنے لگتی ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے اگر شروع سے اگر اس کا نظام نہ اللہ بناتے۔ شوگر کا نہ آنا یہ الگ نعمت، البومین کا نہ آنا وہ ایک نعمت، سوڈیم کا نہ آنا وہ ایک نعمت، کیلشیم کا نہ آنا وہ ایک نعمت، اس طرح گننا چاہیں گے تو۔ اور جو باقی چیزیں ہیں، جو باقی جو اس میں بلڈ یوریا کا نکلنا، کتنا نکلنا، لمٹ میں نکلنا، یہ ایک الگ نعمت۔ پانی اتنا نکلنا جتنا بالکل ایکوریٹ پانی ہوتا ہے، یعنی آپ جب اب پیشاب کی نلکی لگی ہوتی ہے پیشاب کی کئی دفعہ، اس میں تو جتنا پانی انسان کے جسم میں رہتا ہے وہ اتنا رہتا ہے، اس سے فالتو نکالتا ہے بس گردہ۔ یعنی آپ اگر انجیکشن، کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ادھر انجیکشن لگایا کسی مریض کے اور ادھر پیشاب آ گیا، اس میں نکل گیا اتنا ہی پیشاب جتنا انجیکشن لگا۔ کیسا سسٹم ہے، کیسا؟ اسی پیشاب کی نلی سے کئی رقیق مادے نکلتے ہیں، منی بھی نکلتی ہے، مزی بھی نکلتی ہے۔ اگر پیشاب کے ساتھ وہ بہہ جائے اور ساری جو کچھ ہے ختم ہو جائے تو کیا ہو؟ پیشاب آتا ہے، اس میں وہ نہیں نکلتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کیسے ایک نعمت ہے، کتنی نعمت ہے۔ میں کل بتا رہا تھا آکسیجن کے سلسلے میں ذرا کیلکولیشن کرنے میں کہ 2 کروڑ کی نہیں،
55 کروڑ روپے کی آکسیجن 50 سال کی عمر میں انسان استعمال کرتا ہے. 55 کروڑ روپے کی آکسیجن جو ہم استعمال کر رہے ہیں, پتہ بھی نہیں کہاں سے آ رہی کہاں سے. 55 کروڑ روپے کی ہوتی ہے. کیسا پورا زمان, یہ ایک مجموعہ نعمت کا. قوت ہاضمہ ایک مجموعہ ہے نعمت کا. آنکھ دیکھنے کی قوت بصارت جو ہے یہ ایک نعمتوں کا مجموعہ ہے. قوت سماعت جو ہے یہ ایک نعمتوں کا مجموعہ ہے. جو بول رہے ہیں یہ الگ ہے, جو کھا رہے ہیں وہ الگ ہے. نعمتیں 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 کرو, اور ان میں اگر گننا کریں تو ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں نعمتیں ایک ایک نعمت کے اندر ہیں اللہ نے رکھی. میں میرے وہاں گیا بمبئی ایک مرتبہ, تو وہاں ایک ہمارے دوست تھے بیچارے, ان کو ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا, اور جن ڈاکٹر کے یہاں آپریشن ہوا تھا وہ بتانے لگے کہ وہاں جگہ جگہ قرآن کی آیتیں لکھوا رکھی ہیں, آپ ملیے مولانا آپ. تو میں ان کے ساتھ گیا ملنے کے لیے, ایسی عظمت کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کا نام, اللہ کی بڑائی. کہنے کہ مولانا یہ جو ہم بائی پاس سرجری کرتے ہیں, بائی پاس سرجری ہوئی تھی تو ایک نس یہاں سے گٹے تک کی نکالتے ہیں ران میں سے, ایک لمبی نس, اس کے ٹکڑے کر کے پھر وہ بائی پاس کرتے ہیں. دوسری نس جب بند ہو جاتی ہے تو وہ اس قابل نہیں رہے, نئی نس جو ہے راستہ بناتے ہیں خون کا. تو اب اگر یہ نس جس میں خون کا دوران چل رہا ہے, اگر اسے نکال لیں گے, پائپ لائن نکال لیں گے یہاں سے, جو وضو خانے میں جو پائپ لا رہا ہے وہاں سے نکال لے ٹنکی سے, تو وضو خانہ سوکھ جائے گا نہیں, سارا پورا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. تو جس پاؤں میں نیچے خون جا رہا ہے جس نلکی سے, اگر اس کو نکال لیں گے تو پھر خون کہاں سے جائے گا, خون بند ہو جائے گا تو پیر مر جائے گا. وہ کہنے لگے اللہ مالک کے رحمت کے قربان, کیسا انسان. معلوم تھا کہ کسی وقت بائی پاس سرجری ڈیولپ ہوگی اور ہمارے بندوں کو اسپیئر پارٹ کے طور پر ایک وین کی ضرورت پیش آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے 2 وین ہر آدمی کے اسپیئر پارٹ کے طور پر لگا رکھی. وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی بائی پاس سرجری صرف ایک دفعہ ہوتی ہے. سائنس اور اگر آگے ترقی کرے گی اور ایک مریض کی 2 مرتبہ بائی پاس سرجری ہو جایا کرے گی. اللہ کی شان. کوئی دنیا کی لیب ایسی نہیں جہاں اسے رکھا جا سکے, اور کوئی اور پائپ لگ بھی نہیں سکتا. دل کی حساس جگہ ہے وہی پائپ لگ سکتا ہے. کیسے اللہ ہے, کیسا انتظام کیا ہے, کیسے, کتنے گن گانے چاہیے اس کے, کتنا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسا آدمی کو, اگر ہماری فطرت ہماری خلقت اس طرح بنائی ہے کہ ایک وہ کریں تو ہم شکر کریں, گن گائیں, اس کی تعریف کریں, اس کو منعم کو ناراض نہ کریں, اس کا شکر کریں. جبکہ نعمت کے بارے میں اللہ کا ضابطہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ نعمت کو بڑھائیں گے, اگر تم ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے. اللہ نعمت پکڑ سخت کی 3 حصے ہیں. جس طرح شکر کے 3 درجے ہیں, 3 حصے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے منعم کی تعریف کی جائے, حمد و ثنا کی جائے دل کے احساس کے ساتھ کہ میرا محسن ہے, اس کے احسانات ہیں. دل کی ایک کیفیت کے ساتھ زبان سے اظہار کیا, تعریف کی جائے, حمد و ثنا کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے. دوسرے یہ کہ منعم کو ناراض نہ کیا جائے, کم سے کم کوئی ایسا کام نہ کیا جائے ان کو ناگوار خاطر ہو. دوسرے جو نعمت ہے, کل بتایا تھا, نعمت ہے وہ منعم کے, موتی کے, دیر محسن کی مرضی کے مطابق اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کی جائے. جیسے وہ پسند کرتے ہیں اس نعمت کا استعمال, اس طرح استعمال کیا جائے. اس طرح شکر کے درجے ہیں, تو ناشکری پر پکڑ کے بھی 3 درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ نعمت موجود ہے, نعمت چھین لی جاتی ہے, یہ پہلا درجہ ہے عذاب کا اور پکڑ کا. دوسرا ہے کہ نعمت موجود ہے, فائدہ نہیں ہوا, کچھ بھی بے فائدہ ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے, صاحب ہمارے پاس تھی کچھ لیکن کوئی کام نہ آئی, بندوق لی تھی لیکن چور آئے اور پکڑ دیا, کیا ہوا بھائی, کچھ کر نہیں سکے, کام نہیں آ سکی, یہ ہو گیا. رائفل تو تھی ہمارے ہاں, 3-4 لائسنس بھی تھے, مگر کیا کہیں وہ کوئی موقع ایسا ہو گیا کہ اٹھا ہی نہیں سکے, کچھ کر ہی نہیں سکے, ذہن میں ہی نہیں آئی بات. تو نعمت تھی جان بچانے کے لیے, حفاظت کے لیے اللہ نے دے رکھی تھی, لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور تیسرا درجہ ہے نعمت ہو زحمت بن جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. رائفل تو لی تھی جان بچانے کے لیے, اور کیا ہوتا ہے کتنی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, الٹا چلا دی مر گیا, غصے میں آ گیا اپنے سینے میں مار لی خود, ہوتا ہے کہ نہیں. تو نعمت تھی زحمت بن گئی, یہ 3 درجے ہیں نعمت کے. اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں, نعمت سے پورا سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ شکر گزاری کی جائے.
اور شکر گزاری کا آخری درجہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں بحیثیت خیر امت بنا کر ہمیں اور ہماری تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے دی تھی۔ جو بڑی نعمتیں ساری دین دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ہم اسے پہنچائیں۔ قرآن دیا ہمیں اس لیے کہ ہم اس سے دعوت سیکھیں۔ نبی دیے ہمیں کہ نبی کی سیرت اور نبی کی سنت سے ہم اپنی زندگی کا جینا سیکھیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں زندگی گزاریں۔ رسول اللہ کی نیابت میں دائق الحاظی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، نبی کی طرز حیات کی اتباع کرتے ہوئے ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ کی پہچان اور شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، جان مال صلاحیت علم افراد جو بھی قوتیں دی ہیں وہ اللہ نے ہمیں دعوت کے لیے دی ہے، تو ہم اسے دعوت کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بغیر شکر گزاری کا تصور نہیں ہے، ناشکری ہے یہ۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم دعوت کے علاوہ استعمال نہیں کرتے دعوت کے لیے تو ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ شکر گزاری یہاں ہمارا کیا مزاج ہو گیا؟ ناشکری کرتے ہیں، ناشکر عام طور پر یہی ہے۔ ہر آدمی پر یہ پریشان وہ پریشان۔ میں کل یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ پریشان، وہ کہتا ہے اس سے زیادہ پریشان۔ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں پیدا کر رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مشکل ہے، مشکل۔ اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا ویسے بھی کتنی بے غیرتی کی بات ہے، جن کے بس کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، کتنا کچھ کیا، لیکن تربیت کے طور پر کسی وقت بعد میں ماں باپ کو بھی سختی کرتے ہیں، کبھی گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، کبھی کچھ پیسہ دینا بند کر دیتے ہیں۔ اب اگر پڑوسیوں سے وہ شکایت کرے ماں باپ کی کہ ہمارے ابا اتنے ظالم ہیں، یہ وہ ہیں، تو کتنا ماں باپ کو ناگوار گزرے گی۔ اور وہ حاکم الحاکمین قادر مطلق اتنی نعمتیں دینے والے، اور جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان سے شکایت کریں گے تو اللہ کی رحمت کو کیا ہوگا، اللہ کی غیرت کو کیسا جوش آئے گا۔ جبکہ وہ جو چیزیں میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بعد جو مشکلیں جو پریشانیاں آپ کو دکھ رہی ہیں وہ بھی اللہ نعمت کے طور پر دیتے ہیں۔ بلکہ سچ بات یہ ہے، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ پریشانیاں اور مصائب اور حالات اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ مصائب اور حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ انبیاء اور انبیاء والامثل والامثل، جو ان کے جتنا قریب جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ ان کے ساتھ مسائل و مشکلات آتے ہیں۔ مشکلات مسائل اور نعمتیں ہیں۔ بعض دفعہ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہے ناگوار اور ایسی ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کے طور پر دیتے ہیں، وہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں کل ایک بہت پیارا واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے وہاں پر، حج کے لیے حاضر ہوئے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ حرم میں کب تشریف لائے حضرت؟ کہیں گے یہاں کوئی تشریف نہیں لاتا ہے، یہاں سب حاضر ہی ہوتے ہیں، اللہ کا دربار ہے نا وہاں پر، تو حاضر ہی ہوتے ہیں سب۔ تو وہاں حاضر ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں دیکھا ایک حاجی ہے، وہ کہہ رہا ہے لبیک لبیک، رو رہا ہے لبیک 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 کہہ رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں صاحب بصیرت تھے، صاحب کشف تھے، اوپر سے آواز آ رہی لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے مستقل دیکھتے رہے اسے، وہ لبیک لبیک کہتا رہا، وہ لا لبیک لبیک کی آواز اوپر سے آتی رہی اللہ کی طرف سے۔ کہ اللہ کے بندے جب وہاں سے لا لبیک لبیک کہہ رہی ہے، ہمیں تو کہہ رہا ہے حاضر ہوا، تو کہہ تو کہ تیری کوئی حاضری نہیں ہے، ہمیں کوئی قبول نہیں ہے، تو کیوں پیچھے پڑ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اے خواجہ معین الدین، میں 25 سال سے آ رہا ہوں حج کو اسی طرح، اور میں لبیک لبیک کہتا ہوں، وہ لبیک لبیک کہتے ہیں، تو پھر کیوں آ رہا ہے تو جب اتنے دن ہو گئے کرتے کرتے، 1 سال 2 سال 3 سال 25 سال؟ کہنے لگے معین الدین یہ تو بتا پھر کس در پر جاؤں، اس در کے علاوہ کون سا در ہے؟ اس در کے علاوہ کبھی امتحان اور بڑھانے کے لیے جذبے کو اور تعلق کو محبت کو اور قرب کو بڑھانے کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اور تھے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا بہت عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی تو اتنی بھی عبادت اور طاعت کر لے، مناجات کر لے، تیری کوئی عبادت و طاعت ہمارے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو وہ اور عبادت کرنے لگتے، تو اور عبادت، ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں، پھر کیوں تم مصیبت پڑ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے مجاہدہ؟ پھر اور عبادت کرنے لگتے تھے، پھر جب کہا انہوں نے کہ قبول
تو انہوں نے کہا حضرت نے کہ میرے اللہ، وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ قبول کریں نہ کریں، لیکن آپ مجھے تو بتائیے کہ میں آپ کے علاوہ کس در پہ جاؤں؟ پھر کون ہے جس کی عبادت کی جا سکے آپ کے علاوہ؟ میرا در ہے کون اور آپ کے؟ کہا میرے بندے، امتحان ہو رہا تھا تیرا، تیری جذبے کو، محبت کو بڑھانے کے لیے تیری ہر ادا میں قبول ہے اللہ کی طرف سے، آغوش رہنا۔ تو ان کو بھی یہ ہوا کہ محی الدین یہ تو بتا کیوں کس در پر جاؤں؟ تو خواجہ محی الدین چشتی فوراً ملتزم پر گئے، یا اللہ یہ بندہ 25 سال سے آ رہا ہے، آپ اس کی قبول کر لیجئے، کیوں لبیک کہہ دیجئے، اس بیچارے پر ترس کھا لیجئے۔ اے محی الدین، میرا ہمارے بندے کا معاملہ ہے، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے جا کے؟ تو ہٹ پیچھے، مجھے پتا ہے 25 سال سے یہ آتا ہے، اور ہم اسی طرح لا لبیک لبیک کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ ہم نے لبیک کہہ دیا تو یہ سمجھے گا میرا حج قبول ہو گیا، پھر آئے گا نہیں یہ، اور اس کا لبیک لبیک کہنا ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ اے محی الدین، 25 سال سے سارے حاجیوں کا حج ہم نے صرف اس بندے کی صدقے میں قبول کیا ہے، اس کا لبیک ہمیں اتنا پیارا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے لبیک، اس کی لبیک کے صدقے میں سارے حاجیوں کے حج میں ہم نے اس کے لبیک کے صدقے میں قبول کیا۔ تو بعض دفعہ وہ پریشانیاں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، ان سے آدمی کے بڑے قرب۔ یہ جو مصائب، غیر اختیاری حالات جو آتے ہیں انسان پر، جن کو آدمی مصائب، مشکلات سمجھتا ہے، اس پر اجماع ہے عارفین محققین کا کہ ان سے اگر آدمی ذرا شکایت کا جذبہ وہ نہ ہو، آدمی بے صبری نہ ہو، اللہ کی شکایت، ناشکری اور کفران نعمت نہ ہو، بلکہ اللہ سے مناجات کرتا رہے، اللہ کی ذات پر اعتماد رہے، توکل رہے، اور جو ہے ان حالات سے راضی رہے، ایک رضا کی کیفیت ہو، تو بہت سارے سالوں کی عبادت سے اللہ کا انسان وہ تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا تھوڑی سی دیر کے غیر اختیاری مجاہدوں سے، کسی صدمے سے، کسی غم سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نعمتیں ہیں، میں نے کہا کہ وہ چیزیں ہیں، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جو مصائب، جو مشکل حالات ناگوار خاطر ہیں، وہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ جو نعمتیں ہیں وہ تو نعمتیں جن کو سمجھتا ہے وہ تو نعمتیں ہیں ہی۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو نعمت سمجھتا ہے، ان کی قیمت کا احساس نہیں۔ بہت سی نعمتیں ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ نعمتیں ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں جن کو زحمت سمجھ رہا ہے، مشکل، میں نے کل بتایا تھا کہ مچھر جیسی چیز جس کے نام سے آدمی ڈرتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، کتنے انسانوں کے ان سے کام چلا رہے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ مسائل، مشکلات، بیماری آئی، تکلیف آئی، درد آیا، کچھ بھی ہوا، جو بھی حادثے آئے، غم ہوئے، پریشانیاں ہوئیں، تنگیاں ہوئیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، جن سے جانے کتنا وہ مومن کو کوئی کیا گیا تھا کہ مومن کو کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی، کانٹا نہیں چبھتا، اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، رمضان مبارک میں کہ آخری دن چل رہے ہیں، کہ ہم لوگ اس کے عہد کریں کہ ہم شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ کی نعمتوں کا زبان سے بھی شکر کریں گے، اللہ کی شکایت نہیں کریں گے، نعمتوں کو، اس کے لیے صبح تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا استحضار بھی کیا جائے، اللہ آپ نے کتنے، اللہ تھوڑی تکلف آپ یاد کریں گے تو نعمتیں یاد آتی چلی جائیں گی، یاد آتی چلی جائیں گی، یاد آتی چلی جائیں گی۔ تو پھر وہ جو یہ بات ہے کہ بس ایک دو پریشانیاں اسی کی شکایت، چہرے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھائی اس پر مصیبت، اللہ نے بالکل ظلم کر رکھا ہے، ایسا بندہ اس طرح اظہار کر رہا ہے، کیسی بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسے پیارے اللہ کا آدمی اس طرح وہ کرے کہ اللہ نے گویا اس کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو ستا کے رکھ رکھا ہے، ایسا اس طرح کا تاثر کتنا غلط ہے۔ ہمیشہ ہمیں آدمی کو شکر کرنا چاہیے، اور میں نے کہا شکر آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان، خیر امت کا فرد ہرگز اس وقت تک شکر گزار نہیں ہوتا، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت کے مطابق، اس کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، رسول اللہ کی اتباع میں داعیے اللہ کی حیثیت سے نہ گزارے، دعوت اللہ اس کے دن کی رات کی دن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔